دوسری بڑی چیز وہ ہے شب برات. شب کہتے ہیں رات کو، برات کہتے ہیں چھٹکارے کو. شب فارسی کا لفظ ہے اور برات عربی کا لفظ ہے. تو شب برات یعنی گناہوں سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے چھٹکارے کی رات ہے، نجات کی رات ہے، اس کو کہا جاتا ہے. اس بارے میں بھی اپنے یہاں بہت افراد و تفرید کا لوگ شکار ہیں. بہت سے لوگ تو اس شعبان کی اس شب کو بالکل لیلۃ القدر کی طرح بنا دیتے ہیں، شب قدر کی طرح بنا دیتے ہیں کہ جتنی فضیلت شب قدر کی ہے، یعنی جو رمضان کے اخیر اشرے میں آتی ہے، اتنی ہی فضیلت تقریباً اس رات کی ہے. یہ درست نہیں ہے. شب قدر ہے جس کا ثبوت خود قرآن مجید سے ہے، اور اس کی احادیث کا جو مرتبہ ہے وہ بہت اونچا ہے. بالکل صحیح احادیث سے اور قرآن مجید کی آیت سے اس کا ثبوت ملتا ہے. اس کی فضیلتوں کا جو باب ہے وہ بالکل الگ ہی ہے. لیکن شب برات جو ہے اس کا ثبوت اس درجے کا نہیں. اب کچھ سالوں سے اس پر بہت زور و شور سے بات چلائی جانے لگی ہے بعض لوگوں کی طرف سے کہ بھئی شب برات کی کوئی اصل نہیں ہے، اس لیے اس کی کوئی فضیلت بھی نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، نہ اس میں کوئی عمل کیا جائے، نہ اس میں شب بیداری کی جائے، نہ کوئی اور عمل کیا جائے. یعنی بالکل سے اس کی فضیلت کو لوگ نکار دیتے ہیں. یہ بھی درست نہیں ہے. بلکہ تقریباً 10 صحابہ اکرام سے متعدد روایتیں مروی ہیں جو اگرچہ صحیح تو نہیں ہے، اکثر اس میں ضعیف ہے روایتیں، لیکن جب اتنی ضعیف روایتیں آ جاتی ہیں سامنے تو علماء کی رائے یہ ہوتی ہے کہ جب اتنی ساری روایتیں ضعیف جمع ہو جائیں تو پھر اب اس کا درجہ کہیں نہ کہیں صحیح تک پہنچتا ہے. اس لیے بالکل اس کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو نکار نہیں دیا جا سکتا، اس کی تردید نہیں کی جا سکتی. ثبوت تو ہے کچھ نہ کچھ. اور یہ پوری تاریخ میں ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں اور تمام اکابرین کی ایک متفقہ رائے کہیے یا یہ کہ عمل رہتا ہے، متفقہ عمل رہا ہے کہ بھئی اس شب کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں شب بیداری کی جاتی ہے، اس میں دعائیں کی جاتی ہیں، مغفرت کی دعائیں کی جاتی ہیں، استغفار کیا جاتا ہے، اور اگلے دن روزہ رکھا جاتا ہے. یہ تمام معمولات شروع سے چلے آ رہے ہیں. ایک دو روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس تعلق سے. ایک روایت ہے جو ترمذی شریف کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے پاس ہی تشریف فرما تھے، آرام فرما تھے، وہ ہے نہیں. تو میں نے آپ کو تلاش کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں موجود ہیں. جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک، عائشہ کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو گیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ یعنی آج میرا تمہارے پاس رہنا تمہاری باری تھی اور میں تمہیں چھوڑ کر کہیں اور جاؤں گا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا؟
تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے فرمایا کہ میں نے تو یہ سمجھا کہ آپ مجھے چھوڑ کر کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس، کسی اور ازواج مطہرات کے پاس آپ چلے گئے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ فقال، آپ نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر آتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ آپ تشریف لاتے ہیں، بلکہ آپ اس دن اتنی بخشش فرماتے ہیں، اتنے گنہگاروں کو بخشتے ہیں جتنا بنو کلب کی بکریوں کی تعداد ہے۔ ایک قبیلہ تھا بنو کلب، اس کے پاس تقریباً 3000 4000 بکریاں تھیں، یا اور بھی تعداد بتائی جاتی۔ تو آپ نے فرمایا، بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ 60,000 تک بکریاں تھیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اس شب میں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔